بسم اللہ الرحمن، سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ایک رات، یہ شب قدر جو ہے نا، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، ایک رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو 80-83 سال سے زیادہ بنتے ہیں 1000 مہینے، عزیزان گرامی، اب چھٹے امام سے پوچھا، کہا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، کیوں اتنی فضیلت ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو امام نے تفسیر فرات کوفی میں فرمایا کہ اللیلہ فاطمہ، یہ جو شب قدر ہے یہ میری دادی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بھی میری دادی زہرا کی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے معرفت حاصل کر لی، تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ مولا یہ آپ نے فرمایا جس نے بھی جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ کیوں جناب سیدہ کی اتنی کیوں معرفت ضروری ہے، کیوں ان کا اتنا مقام ہے؟ بھئی لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ جس کے متعلق امیر المومنین نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے۔ جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل۔ جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق ملے، جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق آئے ہوں، وہ دنیا کیسے سمجھ سکتی ہیں جناب سیدہ کون ہے؟ اور یہ مولا نے خود خوارج کے مقابلے میں بلکہ منافقین کے مقابلے میں جنگ صفین کے اواخر میں جب 500 قرآن نیزوں پہ 400 یا 500 قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے تو مولا نے کہا دیکھو دھوکہ مت کھانا، یہ جو قرآن دکھا رہے ہیں اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے سے جنگ نہ کرتے، ان سے قرآن لے لو لیکن جنگ کو جاری رکھو۔ کہا یا علی وہ قرآن سامنے آپ کے پیش کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا اگر یہ مانتے ہوتے میرے مقابلے میں نہ آتے۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ کو کوئی قرآن بھی دکھائے تو دھوکہ نہ کھائیے گا جب تک کہ وہ آل محمد کو نہ مانتا ہو۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، پتہ نہیں پہنچی ہے یہ بات۔ جب تک کہ قرآن دکھاتا رہے اور آل محمد کو نہ مانتا ہو، یہ قرآن بھی صرف ظاہر ہے۔ ایک اور جملہ سخت حدیث پیغمبر کی سنا رہا ہوں، یہ حدیث بھی ظاہراً شیعہ سنی کتابوں کے اندر ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن ایسے پڑھنے والے ہیں کہ قرآن ہی انہی پہ لعنت کر رہا ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے فرمایا بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا۔ جب ائمہ سے پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں اور قرآن انہی پہ لعنت کرے، کہ جو قرآن پڑھیں لیکن علی کے منکر ہو۔